یہ کہاں تک ہوگی؟ کیا یہ صرف دنیا تک محدود ہوگی، اس پلینٹ تک؟ اس کا حدود اربہ کیا ہے؟ اس کا حدود اربہ کیا ہے؟ یا یہ ہمارے سولر سسٹم تک محدود ہوگی یا پوری یونیورس کے لیے ہوگی؟ ٹھیک، یہ بھی ایک نقطہ ہے. اب اس کے لیے قرآن مجید میں جو آیات ملتی ہیں اس میں کافی تفصیل ہے. تو قرآن مجید میں قیامت کے متعلق تقریباً 150 آیات ہیں. 150 آیات، جی ہاں، ٹھیک، جس میں مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ کیا کیا کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا. سورج کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، زمین ہے، آسمان ہے. لیکن جب آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز قابل توجہ ہے کہ آسمان ہم کس کو کہتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ اس میں بھی کافی اختلاف رہا ہے کہ آسمان یہ کوئی قریبی چیز ہے جو ہم کو نیلے نظر کا آتا ہے، یا آسمان پوری یونیورس کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈسکشن اس میں آ جاتی ہے. لیکن جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قیامت کا ذکر ہے، ختم ہونا، یہ شاید صرف اس پلینٹ تک محدود ہو. ٹھیک ہے. سائنس اصل میں اس پہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ شاید بچ جائیں شروع میں، آخر میں وہ بھی ختم ہو جائیں جس حساب سے، لیکن اس سے ایکچولی سائنس بڑے اچھی طرح سے ریکنسائل کرتی ہے، کیونکہ سائنٹسٹ اتفاقاً زیادہ شاید قیامت کو سیریس لے کمپیئر ٹو ایسے لوگ کہ جو ہم لوگ تو کبھی کبھی گنہگار لوگ ہیں، ہم لوگ تو ذہن کیونکہ قیامت ایک دفعہ آ چکی ہے اس حساب سے. 65 ملین ایئرز اگو جب ڈائناسورس تھے، انسان نہیں آئے تھے، میٹیور شاور ہوا تھا، دنیا پوری ختم ہو گئی تھی، پوری کی پوری دنیا میں جتنے وہ تھے سب ختم ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ سے سائنٹسٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک کوئی بھی تھریٹ ہے تو وہ ایک دم سے بڑے سیریس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر پوری دنیا پہ سب کو ختم ہونا ہوا تو کوئی اسپیشیز بے شک انسان نہ ہو، کاکروچز ہی ہوں. By the way, cockroaches are the only species that has the ability to survive nuclear war. بالکل ایبسولوٹلی، ریڈیشن سے نہیں وہ یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو بڑا سپورٹ کرتی ہے. کلام پاک نے عظمت جو ہے انسان کو اس کے علم کے مطابق سے دی ہے، دولت کے مطابقت سے نہیں دی. ٹھیک ہے. اور بار بار یہ کہا گیا ڈاکٹر صاحب علم اور تقوی اگر شامل کر لیں اس میں؟ سر دونوں آپ شامل کریں، ٹھیک ہے. تقوی جو ہے وہ سیلف ڈینائل ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو مارنے کا نام ہے تقوی. جی. اور جب تک آپ اپنی خواہشات کو نہیں ماریں گے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. اور شاید وہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتے. وہ علم بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے بغیر تقوی کے. تو علم حاصل کرنے سے آپ کو سرداری ملتی ہے، لیڈری ملتی ہے اور عظمت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پیارے ہیں جو عالم ہیں. ٹھیک ہے. لہذا جب قیامت والے دن، اب کیا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ دوسری دنیا کی تیاری ہے. اس دنیا کی یہ تو یہاں پہ ہم لوگ ٹریننگ لینے آئے ہیں، علم حاصل کرنے آئے ہیں. تو جب ہم وہاں قیامت والے دن جائیں گے تو عالم کو اللہ تعالیٰ کیسے ختم کرے گا؟ عالم کو تو ریٹین کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو قیامت از دا ڈے آف ریٹریبیوشن، قیامت از دا ڈے آف نیمیسس. قیامت والے دن فصل کٹے گی. جو بویا ہے آپ نے اس دنیا میں وہ آپ وہاں پہ کاٹیں گے. دنیا آخرت کی، دنیا آخرت کا جو بھی ہے، قیامت جو ہے فصل کاٹنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. قیامت جو ہے وہ نیمیسس کا نام ہے، ریٹریبیوشن کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب میں صوفی کانسیپٹ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. عاصم صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ یہ جو قائم ہونے والی بات ہے اور کچھ لوگ بچیں گے اور یہ جو ساری بات ہو رہی ہے. جی جیسا کہ ستار صاحب نے کہا، اس میں یہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کا وہی مطلب ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ ہوں گے زمین میں اور آسمانوں میں، اور پہلے سور کے اوپر پھر وہ گر جائیں گے، اور بجز اس کے کہ جن کو اللہ بچا لے. ایسا ہی اس آیت میں موجود ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ڈیبیٹ ہے. یہ صرف اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہی بلکہ جس زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی اس زمانے میں کفار بھی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے مذاقن کہا، نعوذ باللہ، کہ جی ہم تو آسمانوں پہ ہوں گے تو ہم تو بچ جائیں گے، تو زمین والے ہوں گے ان کے اوپر آئے گی. تو اس آیت سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اس پہ ہمارے علماء نے اور کافی اسکالرز نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو بچ جانے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ فرشتے ہیں یا پھر جن ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس یونیورس کے جو ڈومین سے نکل کے جو دوسری کائناتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کے رہائشی ہیں، ان کا ذکر ہے یہ. اور کچھ لوگوں نے یہاں تک گئے ہیں کہ یہ کہا ہے کہ جی زمین پہ تو لوگ ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں آسمان، مطلب فضا میں، جی آگے کے زمانے کے حساب سے. تو بیسیکلی قیامت کا قائم ہونا زمین پہ رہنے والے ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اس دوران ٹریول کر رہے ہوں گے.
या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, आजकल के एयर ट्रैफिक देख लें आप, तो ये उनके ऊपर भी अप्लाई होगी, तो ये उसकी तरफ इशारा है। तो रेवरेंड साहब आप जो फरमा रहे थे, मैं मुफ्ती साहब आता हूँ, लेकिन रेवरेंड, क्योंकि ये बात शुरू इस तरह से हुई थी, रेवरेंड साहब आप जो बयान कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी किस तरह देख रही है? हाँ, मैं क्रिश्चियनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा था कि जब हम एक छोटे से वाक़े से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम सैयदाना यीशु मसीह के मुतल्लिक देखते हैं कि वो बैतनिया के इलाके में गए, वहाँ 2 बहनों का एक भाई मर चुका था, 4 दिन हो गए थे उसे मरे हुए, मरियम और मार्था का भाई लजारस, उसे लजारस या लाजस भी कहते हैं। तो वहाँ पर जब सैयदाना मसीह जाते हैं तो वो बहनें कहती हैं कि अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता। तो वो कहता है तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। वो कहती है हम जानते हैं कि क़यामत के दिन वो जी उठेगा। तो वो कहता है कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मुर्दे नहीं होते, वहाँ पर जिसे चाहूँ तो मैं मुर्दों में से ज़िंदा कर सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि खड़ा करना, कायम करना, वही बात, ये शायद क्रिश्चियनिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमारी जो गुफ्तगू चल रही है, ये चल रही है मेरे ख्याल में, मेरे नुक्ते नज़र से, ये आखिरत के बारे में, ख़ात्मे के बारे में जी। और जहाँ पर जब बात की कि दुनिया जो है वो सारी क़यामत का शिकार होगी, कायनात क़यामत का शिकार होगी, तो हम इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि हर चीज़ को रीबिल्ड किया जाएगा, नए सिरे से बनाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, कायम किया जाएगा, और यहीं पर जन्नत को कायम किया जाएगा। तो इन मायनों में डॉक्टर साहब रिसरेक्शन का भी तो फिर यही कॉन्सेप्ट है। ये जो अभी जो बात हो रही थी जी कि आसमान में होगा या ज़मीन में होगा, कुरान बड़ा क्लियर है कि आसमान में भी होगा। अच्छा, इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि कुरान शरीफ में आता है कि जब सूर फूका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जो भी है वो मर जाएगा, और फिर दूसरा सूर फूकेगा तो जिंदा होगा, तो आसमान के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इलियास साहब क्या हम इस पे क्लियर हैं कि आसमान कहाँ किसे जा रहा है? अच्छा, अब आसमान का मैं एक बड़ा क्लियर आया था सूरह हदीद का जी, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहा कद्दिस समावाति वल अर्द। उस जन्नत के तरफ एक दूसरे से कंपटीशन करो, यानी नेकी वगैरह में पहुंचने में, जिसका वसत इतना है, विद इतना है, जितना दरमियान में फासला है, आसमान और जमीन के दरमियान फासला है, उसका विद इतना है। अच्छा, तो अगर आसमान से अगर ये छोटा सा मुराद लेता है ना 2000-2500 मील, तो वो तो कुछ भी नहीं, उससे तो बड़ा दुनिया है। लेकिन डॉक्टर साहब जब जन्नत का तारीफ हो रहा है तो दुनिया से तो बड़ा होगा। आसमान तो फिजिकली कोई चीज नहीं है। जी जी बिल्कुल, आसमान तो आपकी हद निगाह का नाम है। वो तो एक आसमान, ये जो ब्लू कलर बोलते हैं जी, मगर कुरान का जो आसमान है वो कुछ और चीज का नाम होगा। I want to question कि हम ये जो आसमान की ये बात जो कर रहे ब्लू हैं। कलर नजर आता है इसको हम आसमान कहते हैं जी। और ये ब्लू कलर जो है ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो ये बताते हैं कि यही ब्लू कलर जो है जैसे जैसे ये ऊंचे होते हैं ब्लू कलर जो है डार्क होता जाता है, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल डार्क becomes black। अब थोड़े से अल्फाज से फासला जो है ब्लू कलर का जो फासला है ये बहुत थोड़ा सा है। जैसे ठीक है, ये बात चल रही थी ना जी, इन्होंने फरमाया कि भाई सब लोगों पर क़यामत तारी नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई उलमा पर क़यामत और मौत कैसे तारी हो सकती है, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो हदीस पाक में आता है कि जहाँ पर दज्जाल का आना, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, फिर उसके बाद जो है याजूज माजूज का आना, उसके ज़िमन में अहादीस में बहुत वाज़ेह एक्सप्लेनेशंस हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो 7 साल तक इस ज़मीन पर रहेंगे, जितने भी मुसलमान होंगे उन पर एक हवा चलेगी और उस हवा की वजह से सारी दुनिया के मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। हमने डिस्कस किया अपने पिछले उसके बाद सिर्फ गुनाहगार लोग बचेंगे। और फिर दूसरी हदीस में आता है ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल अल्लाह अल्लाह, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन पर एक अल्लाह कहने वाला भी मौजूद होगा। ठीक है, तो उलमा यहाँ तक के मोमिनीन भी, उन पर तो अल्लाह की तरफ से पहले मौत तारी हो चुकी होगी, लिहाजा ये ऑब्जेक्शन ही नहीं हो सकता कि उलमा को अल्लाह कैसे ख़त्म करें। डॉक्टर जावेद मंजर कुछ कहना चाहते क़यामत का जो सवाल है कि जी रूह कोई नहीं बचेगा, जी रूह कोई नहीं बचेगा, और दुनिया गाले की तरह बिखर जाएगी, और क़यामत का दिन आ जाएगा, फिर महशर और उसके हवाले से लोगों से सवाल व जवाब होंगे। और ये कहा जाता है हम महशर में आपसे ले लेंगे। भाई क्यों ले लेंगे, कहाँ ले लेंगे? तो इसका मतलब है कि वहाँ ये काम भी होगा कि वहाँ लोगों के हुकूक और फ़राइज़ की बात होगी। ठीक है, और ये सारे जो दुनिया में जो उन्होंने अमल किए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, उसका जवाब वहाँ देना होगा और उस पर अमल करना। अच्छा, रोज़े महशर हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल आप सबसे पुट करना चाहता हूँ कि ये जो डिस्कशन अभी हुआ
پچھلے 15 منٹ میں. نقطہ کیا اس کو اس طرح میں سم اپ کر سکتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں گے, کہ قیامت قائم ہوگی اور الٹیمیٹلی ہر زیرو اور ہر مخلوق جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ ختم کر دی جائے گی. دوبارہ اٹھانے کا معاملہ تو ظاہر ہے اور ہر دین میں. یہ از دیٹ اے کریکٹ کنکلوژن؟ بے شک. اگر ہم کرۂ ارض کو ڈیفائن کر دیں یا آسمان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس زمین پہ تو ہمارے پاس اسلام آ گیا, ہمیں نالج مل گئی, اور کسی کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا. ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید اس دنیا سے آگے میراث پہ شاید کتاب نہ گئی ہو, شاید کو ہمیں نہیں پتا. لیکن اس کیس میں پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر ان لوگوں سے سوال کیسے پوچھا جائے گا جن کے پاس. لیکن میں کیونکہ بریک لینا ہے, لیکن مجھے اقبال کا ایک شعر یہاں یاد آیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو اور یہ صرف لفاظی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ 12 ارب حزیرے ہیں اور ہر حزیرے پر ایک آبادی ہے, اور وہ آبادی جو ہے اس میں سے ایک آبادی اس بنی نوع انسان کی ہے جس کو ہم اس زمین پہ دیکھ رہے ہیں. معرفت کے راستے کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے لینا چاہوں گا. ناظرین, ہم قیامت کو کانسیپچولی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں, اور پھر قیامت کے حوالے سے جس انداز میں وہ واقعہ ہوگی انشاءاللہ آگے پروگرامز میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفہ ایک ہمیں لینا ہے, وقفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج قیامت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ نقطہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا. الیاس ستار صاحب نے جس آیت کا ریفرنس دیا ہوا ہے, کچھ لوگ بچیں گے, کیونکہ یہ میں اس لیے اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں کہ جنرل کانسیپٹ ہمارا یہ نہیں ہے شاید, تو کیا ہم کچھ بات مس کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں, قرآن کریم ایک تفصیلی کتاب ہے, الٹیمیٹ ریالٹیز آف یونیورس, پوری کائنات کے علوم کو اس میں جمع کیا گیا. جی. قرآن کریم ایک موقع پر اگر کسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس پر اپنا کنکلیوژن اور حتمی ہم فائنل اس کو قرار دے دیں, بلکہ دوسری آیات میں پھر اس سے دوسری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے. یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر احادیث پاک میں موجود ہیں, اور احادیث پاک کو بھی وہی غیر مطلوب کا درجہ دیا گیا. نبی علیہ السلام نے 27ویں پارے میں کہا وما ينطق عن الهوى, یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا, جو بولتا ہے اللہ کی وہی بولتا ہے. یقیناً. تو حدیث میں وضاحت کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام 7 سال جب دنیا میں اس وقت رہیں گے, اس کے بعد ایک ہوا چلے گی, مشکات شریف کی احادیث سے سارے مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی, اس کے بعد دنیا میں مسلمان کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. پھر جتنے لوگ ہوں گے سب پر قیامت واقع ہوگی. قرآن کریم نے واضح طور پر اس کو دوبارہ بیان کیا, اور احادیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک پوچھیں گے کہ اب کون بچائے, تو جبرائیل امین کہیں گے کہ صرف حمالۃ العرش, عرش اٹھانے والے فرشتے بچیں. اس ڈیفینیشن سے ان کی رائے مختلف ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا, تو پھر اس آیت کو کس طرح دیکھیں, کیونکہ یہ بات فلوٹ ہو گئی. بھائی ایک حدیث ہے کہ اگر آیت سے کوئی حدیث ٹکرائے تو حدیث کو کینسل کر دو, قرآن کو اٹل سمجھو, قرآن کسوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو بس میرا کنسپٹ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت میں دیا, سیکنڈ آیت ہی میں دیا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ سب زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو بیچ کا کوئی گیپ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. اچھا, میرے خیال میں جس علم کے ذریعے ہم ان باتوں کو کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ علم ہی اس تمام بات کا جواب دے دے, کیونکہ اگر ہم علم پہ بیس کریں گے تو آئنسٹائن نے 7% دماغ استعمال کیا, تو باقی 93% دماغ اللہ نے ابس تو پیدا نہیں کیا. تو یہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب صوفیہ کی طرف جانا پڑے گا, ان اللہ کے بندوں کی طرف کہ جو اس علم سے کسی اور علم کے درجے پر آگے کی طرف فائز. جی سر, وہ کیا کہتے ہیں؟ میاں محمد بخش سیف الملوک میں کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جو جلسہ اکٹھا ہوگا, جو کانگریگیشن ہوگی, اس کی صدارت رسول پاک کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کی مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے.
he will be the chairman of the congregation. ٹھیک ہے.